السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے؟ کچھ نشانیاں ہم میں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے یا ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ تیسری حدیث اور سنیے، آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ کیا کہتا ہے۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ کیا کہتا ہے، یعنی آپ نے توجہ دلائی کہ سوچ سمجھ کر بولو، یہ مجھ سے محبت آسان نہیں ہے۔ اس نے پھر یہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر تکلیفیں پریشانیاں برداشت کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر تکلیفیں پریشانیاں ایسے آتی ہیں جیسے پہاڑ سے زمین کی طرف پانی آتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں پریشانیاں اس بندے کو آتی ہیں۔ ایک صحابی اور صحابیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی اور صحابیہ بہت اچھی فیملی تھی اور بہت اچھے سے رہتے تھے، نہ کوئی زندگی میں ٹینشن، نہ فکر، نہ فاقہ، کوئی ٹینشن ان کی زندگی میں نہیں تھی۔ تو شوہر بڑے محبت کرتے تھے بیوی سے، بیوی شوہر سے بڑی محبت کرتی تھی، تو ان دونوں کی محبت کے چرچے بہت زیادہ تھے کہ یار یہ دونوں آپس میں بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ شوہر نے خوش ہو کر کہا کہ بیگم بتاؤ کیا چاہتی ہو، جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، آج جو کچھ مانگو گی میں اللہ کی قسم تمہیں لا کر کے دوں گا، جو کچھ مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ بیوی عورت صحابیہ کہنے لگی کہ تو پھر مجھے طلاق دے دو۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، تم مطلب اتنی محبت کرنے والی، میں تم سے اتنا محبت کرتا ہوں، اتنا خوش ہو کر میں نے پوچھا کہ دنیا میں کیا چاہیے میں لا کر دوں گا، تم طلاق مانگ رہی ہو، مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو، کیوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو مجھے طلاق دے دیں۔ تو اس نے صحابی نے کہا اتنا بڑا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں، ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں گے، آقا علیہ السلام سے اپنا معاملہ رکھیں گے، اگر ہمارے نبی طلاق دینے کو کہیں گے تو ہم طلاق دے دیں گے، اگر منع کریں گے تو طلاق نہیں دیں گے۔ صحابیہ راضی ہو گئیں، کہنے لگیں ٹھیک ہے، ہم نبی کی بارگاہ میں چل کر ہم دونوں اپنا کیس لے کر جائیں گے کہ ہم طلاق لینا چاہتے ہیں، خلا لینا چاہتے ہیں، ہمارا شوہر ہمیں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ جب دوسرا دن آیا اور یہ دونوں لوگ یعنی کہ صحابیہ اور صحابی، میاں بیوی، شوہر اور بیوی جب گھر سے نکلے، راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگی اور گر گئے۔ جیسے گرے تو پیر میں ان کے کوئی چیز لگی جس کی وجہ سے وہ پیر میں کوئی پرابلم ہو گئی، چھل گیا اور وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بیوی فوراً شوہر کو اٹھا کر گھر پہ لائی، مرہم پٹی کی اور ان کو آرام کرایا۔ تو شوہر کہنے لگا کہ چلو بھائی، ہم لوگ تو چل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ تو چوٹ لگ گئی، ہم لوگ واپس آ گئے، چلو چلتے ہیں، اب ٹھیک ہے ہمارا پیر۔ صحابیہ کہنے لگی نہیں اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ تو کہا کہ کیا ہوا تمہیں کہہ رہی تھی کہ طلاق چاہیے، جب ہم لوگ حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے وہ تو ٹھوکر لگ گئی تو آ گئے، اب کہہ رہی ہو طلاق نہیں چاہیے۔ تو وہ صحابیہ کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو اس کی زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہے، یعنی اس کی زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو۔ اے میرے شوہر، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے ساری زندگی آپ کے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں دیکھی، کوئی فکر نہیں دیکھی، کوئی خون نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں آپ میں کوئی خوبی بھی ہے کہ نہیں خوبی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر کوئی تکلیف پریشانی تو آئی نہیں ہے۔ تکلیف پریشانی آنا یہ خوبی ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا اب تو خون آپ کے نکل آیا ہے، تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو پریشانی ہوئی تو اب آپ کے اندر ضرور کوئی خوبی ہے، اسی وجہ سے آپ کی زندگی میں پریشانی آئی۔ تو پریشانیاں آنا یہ انسان کی خوبی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے روزانہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اٹھ کر سوال کرتی ہیں، روزانہ صبح پوچھتی ہیں پریشانی بیماری کہ اللہ میں کس کے گھر جاؤں، کہاں جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوبوں کے گھر چلی جا، جو میرے مخلص بندے ہیں ان کے گھروں میں چلی جا۔ لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز کے پابند نہیں ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، روزے رکھتے نہیں ہیں، نیک انسان ہے نہیں، نماز سے مطلب نہیں ہے، جھوٹ خرافات مکاری کرتے ہیں، پھر اگر ہمیں بخار پریشانی مصیبت آ گئی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے یہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اس لیے ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں۔
नेक बंदा अगर है, देखो मैंने पहले जो हदीस कुदसी बताई ना कि अल्लाह ताला फरमाता है जो तकलीफ़ें तुम्हें पहुंचती हैं तुम्हारे हाथों की कमाई हुई होती हैं। अगर तुम सीधे रास्ते पर चलते रहे तो हम तुम्हें तकलीफ़ देकर क्या करेंगे। तो अगर अच्छे बंदे को कोई तकलीफ़ें आ रही हैं तो उस बंदे का इम्तहान है, बुरे बंदे को अगर तकलीफ़ें आ रही हैं तो उसके गुनाहों का नतीजा है। अगर अच्छे बंदे को कोई तकलीफ़ परेशानी आ रही है तो उसका इम्तहान है, जो मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू, अल्लाह फरमा रहा हम तुम्हें आजमाएंगे जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, फलों के नुकसान से। तो नेक बंदे पर अगर परेशानी आ रही हैं तो इस बात का सबूत होता है, निशानी होती है कि अल्लाह उससे राज़ी है। इसी के लिए अल्लाह फरमाता है कि मेरे ऐ मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों मेरे महबूबों के घर, मेरे मुखलिस बंदों के घर चली जाओ। और अगर बुरे बंदे के अंदर तकलीफ़ें परेशानियाँ आ रही हैं, बुरे बंदे के घर पे, बुरे बंदे को अगर नमाज नहीं पढ़ता है, रोज़ा नहीं रखता है, झूठ बोलता है, अगर उसके घर में तकलीफ़ परेशानी आ रही है तो वो उसको अपने गुनाहों पर तौबा करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान के गुनाहों का नतीजा हुआ करता है। हम सारे लोग दुआ करें अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को एक बनाए, नेक बनाए, शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।